ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے کو مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، اور کوتاہ و قاصر وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے تابع کیا اور اللہ سے امیدیں کرتا رہا۔ اللہ کے بندو، حکمت والے باخبر نے مرد و عورت کو پیدا کیا اور ان دونوں کو ایسی صفات عطا کی جو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص ہیں، اور کچھ ایسی صفتیں بھی ہیں جن میں وہ دونوں مشترک ہیں، جیسے ان دونوں کا ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا۔ اور اللہ نے اس میلان کے کچھ ایسے سخت حدود مقرر کیے ہیں جو مضبوط باڑ سے گھرے ہوئے ہیں، اور وہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ حق ہے، نہ تو اس کی مخالفت کرنا اور نہ اسے ختم کرنا جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عزت کو 5 ضروریات میں سے ایک قرار دیا ہے، ایسی ضرورتیں جن کی حفاظت پر تمام قوم متفق ہیں، اور ان میں سر فہرست ملت اسلام ہے۔ یہ بات بدیہی طور پر طے شدہ ہے کہ اخلاق قوموں کا ستون ہے اور اس کی ترقی و تہذیب کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ یہ اپنے قدیم ورثہ اور اس کے جدید پیداوار کے درمیان ایک کڑی ہے۔ اخلاق کو کھوکھلا کرنے والی یا اس کی صفائی کو گدلا کرنے والی جب کوئی چیز افراد میں در آتی ہے تب وہ ان کی ترقی کو مؤخر کرتی ہے، مقدم نہیں، انہیں متفرق کرتی ہیں، یکجا نہیں، اس لیے کہ اس مادی ترقی کی کوئی قیمت نہیں ہے جو روحانی مضبوطی اور اخلاقی مدافعت سے خالی ہو۔ خاص طور سے اس کا تعلق جب لوگوں کی عزتوں اور ان کے شرف و کرامت سے ہو۔ آج معاشرے کی حقیقت کو غور سے دیکھنے والا زندگی کی مصیبتوں اور سماجی تقاضوں کے درمیان جاری کشمکش کے بیچ ایک ایسی پریشان کن صورتحال دیکھتا ہے جس نے اس کے بیچ کم یا زیادہ خیمہ ڈال دیا ہے۔ یہ ایک ایسی مقدر کرنے والی صورتحال اور بگاڑ والی آفت ہے جس نے علم و تربیت اور حقوق کے حامل افراد کے ذہنوں کو الجھایا ہوا ہے، امن و انصاف کے ماہرین کی ہمتوں کو بھی متنفر کیا ہوا ہے، اور بہت سے معاشرے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کے وسائل کو سرگرم کیا ہوا ہے۔ بئی طور کے بعض ہنگامہ کر رہے ہیں، بعض سبب بیان کر رہے ہیں، اور بعض اس کا حل بیان کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال سنجیدہ توجہ اور گہرے اہتمام کی مستحق ہے تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے، اس کی بھٹی میں گرنے اور اس کے برے انجام سے بچا جا سکے۔ یہ عزتوں کے ساتھ شیرخانی کی صورتحال ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شیرخانی کیا ہے؟ شیرخانی اللہ کے بندو، یہ مرد یا عورت کا ایک دوسرے پر زیادتی کرنا ہے۔ یہ زیادتی اشارے سے ہو یا پلکوں کے اشارے سے ہو، یا جس کے ساتھ چھیڑخانی ہو رہی ہے اس کے جسم کو گھورنے سے ہو، اس کو چھو کر ہو، یا صراحتاً یا کنایتاً اس کے بارے میں کچھ بول کر ہو، جو ایسے عمل کے ارتکاب کی رغبت پر دلالت کرے جس سے اس کی عزت و شرف پامال ہو، تاکہ زیادتی کرنے والا شخص جس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا کر کے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو آسودگی فراہم کرے۔ چھیڑخانی
چھیڑخانی اس معنی میں ایک بدقیمت جرم اور موجودہ عالمی صورتحال ہے۔ معاشرے کی عام اور خاص جگہوں پر تیزی سے اس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ہر معاشرہ اس تعلق سے بڑی توجہ دے رہا ہے اور باریک بینی سے اس کا مطالعہ کر رہا ہے تاکہ اس کا مؤثر علاج اور اس کے روک تھام کے طریقہ کار کو تلاش کیا جا سکے۔ حتیٰ کہ بعض معاشروں میں اس نے اپنے پنجوں کو خود چھیڑخانی کرنے والے کے محارم تک پھیلا دیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔ چھیڑخانی اللہ کے بندو صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، گرچہ یہ ان کے ساتھ ہی زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات تو یہ ان سے تجاوز ہو کر چھوٹے بچوں اور نوخیزوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ چھیڑخانی بعض افراد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کے نزدیک ایک ایسا لگایا ہوا پودا ہے جن کے دل میں خواہشات ہیں اور جن میں دینی پہلو آباد نہیں ہیں، نہ ہی عرف عام کی خصوصیتوں اور ذوق عام کی فطری اخلاق ان میں پروان چڑھے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اوپر ایسا دم بریدہ مفہوم حکومت کرتا ہے جس کی کوئی کمان و لگام نہیں ہے، اور وہ انہیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، جب چاہے کریں، جیسے چاہے کریں۔ ایسا وہ جہالت یا غلطیوں میں منہمک ہونے کے سبب عفت و احترام کے اصولوں کے گدلا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خاندان کے نگراں یعنی ماں باپ کے اثر کے کم ہونے کی وجہ سے اور اس آفت کے خطرات کے تئیں الگ الگ قسموں اور تخصصات کے ماہرین کی رہنمائی اور آگاہی کے فقدان کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حسی اور معنوی نقصان صرف فرد تک محدود نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کے خاندان تک کے افراد کو شامل ہو جاتے ہیں، جو سماج کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کا اثر خاندان کے دائرے سے نکل کر پورے سماج تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے بندو کہ چھیڑخانی زنا کی سیڑھی ہے۔ چھیڑخانی کرنے والے میں یہ ایک ایسی فطری کجی اور شہوانی بیماری ہے جو دونوں جنسوں کی غلطی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ان میں سے ایک عوامی مقامات پر ہوتا ہے جہاں پر وہ دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور بسا اوقات اخلاقی اعتدال کی حدود سے نکلنے والی حیت میں پیش آتا ہے، جو دوسری طرف کی عقل کو لے اڑتا ہے، چنانچہ وہ فتنہ کی لگام کے ذریعے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، بعد اس کے کہ وہ اپنی حالت پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کی حالت ان میں سے کسی کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیفیت بلا شک و شبہ چھیڑخانی کی قسم میں شمار ہوگی، گرچہ وہ چھیڑخانی کرنے والے مرد یا عورت کی زبان سے نہ بولا جائے۔ پھر جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ چھیڑخانی جس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ اس کو اس کی ذمہ داری سے بری نہیں کرتی ہے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے جو دوسروں کو اس کے ساتھ چھیڑخانی کے لیے آمادہ کرے، اسی طرح چھیڑخانی کرنے والے کے لیے غلطی کرنے کا یہ کوئی عذر نہیں ہے، چونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے غلطی کی ہے، اس لیے اس کی بڑی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی جو دونوں میں سے اس کا سبب بنا ہوگا۔ اور اس طرح کی چھیڑخانی کا واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی اس کو دور کرنا اور روکنا ضروری ہے۔ مسلمان کے دین و دنیا اور معاشرے کی سلامتی کے لیے عزت کی حرمت اور عفت کے اثر میں اضافہ کر کے تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اسی طریقے سے چھیڑخانی کے واقع ہونے کے بعد اس کے مرتکب کو عبرتناک سزا دے کر روکا جائے اور چھیڑخانی کی علامتوں کا ہلکا نہ سمجھا جائے اور نہ لاپرواہی برتی جائے اس شخص سے جس کے دل میں اپنے اور دوسروں کی عزت جاگودی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر جو زنا کا حصہ لکھ دیا ہے وہ اس کو لامحالہ پا کر رہے گا، پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے۔ دل زنا کی تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ متفق علیہ۔ چھیڑخانی کا سبب اللہ کے بندو یہ ضروری نہیں ہے کہ فطری خواہش یا جنسی رغبت ہی ہو، بلکہ یہ کبھی بلا اور فتنے کے طور پر نازل ہوتا ہے، اور اس میں کبھی وہ شخص بھی مبتلا ہو جاتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ صحیحین میں ہے کہ اہل کوفہ نے عمر بن خطاب سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ جن لوگوں نے جھوٹے طور پر شکایت کی تھی ان میں ایک آدمی تھا جس کی کنیت ابو سعدہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں 3 دعائیں کرتا ہوں،
اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ جب وہ عمر دراز ہو گیا اور اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا۔ اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی۔ یاد رکھیں کہ شرعی، عقلی اور حقیقی طور پر چھیڑخانی کے تعلق سے اسلام کے احکام ثابت شدہ ہیں، جس میں وقت کے گزرنے اور جگہ کے تبدیل ہونے سے تغیر و تبدیلی نہیں آتی ہے، کیونکہ اس گھناؤنی عادت کے تعلق سے اسلام کا نظریہ ٹھوس ہے جس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ چنانچہ شریعت اسلامیہ چھیڑخانی کو دوسروں کی عزت پر کھلا حملہ تصور کرتی ہے، اسی وجہ سے ایسی حرکت کرنے والے پر شریعت نے سزا متعین کی ہے جو کہ فقہ اور سزاؤں کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس نے انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری امور فراہم کرنے کے لیے حاکم وقت کے رول اور اثر کو بھی واضح کر دیا ہے، جس پر تمام ادیان کے لوگ متفق ہیں، اور انسان کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ جسے اللہ نے مسلمانوں کا حاکم بنایا ہے وہ بذات خود چھیڑخانی کے واقعات کی نگرانی کا حریص ہے اور اپنی حیثیت کے حساب سے لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کو روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو لگام لگا رہا ہے۔ یقیناً روشن شریعت کی عظمت میں سے یہ ہے کہ وہ بندوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں بلند کر کے واجبات کے درجے میں رکھتا ہے، اس کے لیے ایسے وسائل فراہم کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور حقوق العباد کو اللہ کے خالص حقوق پر بھی مقدم کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت چشم پوشی اور عفو درگزر کے اصول پر مبنی ہے، برخلاف ایسی حقوق العباد کے جو کہ ایسے جھگڑے اور تنازع پر مبنی ہو جس میں چھٹکارا اسی وقت پایا جا سکتا ہے جبکہ صاحب حق معاف کر دے یا وہ اس کا حق ادا کر دے۔ اس لیے کہ ہماری پاکیزہ شریعت میں عزت کی حفاظت کے لیے اوامر نہیں وارد ہوئے ہیں، ان میں سے بعض فرد سے متعلق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس ہی مت جاؤ، خواہ علانیہ ہو خواہ پوشیدہ، اور ان میں سے بعض سب لوگوں سے متعلق ہے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر کو صحابہ کرام کو فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے لیے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسلامی شریعت کے مکمل ہونے کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ عقل صحیح کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت ضرورت پیش آنے پر دانشورانہ گفت و شنید کا بھی سہارا لیتی ہے، اور اس کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل کیا جانا حکم و دلالت کو مکمل طور پر احاطہ کیے بغیر محض سامنے والے پر اس کا نص پیش کرنے سے زیادہ اثردار ہوتا ہے، کیونکہ اگر چھیڑخانی کرنے والا سنجیدگی سے غور کرے تو وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ وہ جس عورت کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے تو اسی کی طرح اس کا کوئی بھائی ہے، اسی کی طرح اس کا کوئی باپ ہے، اور اسی کی طرح اس کا کوئی شوہر ہے۔ اسی طرح اگر چھیڑخانی کرنے والی اگر سنجیدگی سے غور کرے تو اس نتیجے پر ضرور پہنچے گی کہ وہ جس مرد کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی ہے تو اسی کی طرح اس کی کوئی بہن ہے، اسی کی طرح اس کی کوئی ماں ہے، اور اسی کی طرح کوئی بیوی ہے۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اسے اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔
پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی خالہ کے لیے پسند، لوگ اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کیا، اللہ اس کی گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تابعی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان پر جو آپ کے طریقے کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اما بعد، اللہ کے بندو، عفت و پاک دامنی قابل تعریف اخلاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس پر ابھارتے ہوئے فرمایا اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے، کہ وہ حرام سے پاک دامنی طلب کرے یہاں تک کہ اللہ اسے مالدار بنا دے۔ عفت بلند اخلاق ہے، انسان کو اس سے آراستہ ہونا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشوں پر قابو پائے، اسے بے سوچے سمجھے کام کرنے سے باز آنا چاہیے تاکہ انسان ناقابل تعریف انجام میں نہ پڑے، اس لیے کہ عفت پورا کا پورا خیر ہے، یہاں تک کہ شہوت و فطرت سے کنارہ کش ہونے والوں کے لیے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے سر سے کپڑے اتار رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہو، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے۔ سنو، جس نے بھی اپنے نفس کو چھیڑخانی کے طوفان میں دھکیل دیا ہے، اسے غور کرنا چاہیے کہ اگر موت کا فرشتہ اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیڑخانی کی ہے؟ اگر وہ قبر میں داخل کر دیا جائے اور اسے سوال و جواب کے لیے بٹھایا جائے تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیڑخانی کی ہے؟ اسے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لے گا یا بائیں ہاتھ سے، تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیڑخانی کی؟ جس وقت وہ پل صراط سے گزرنا چاہے گا، وہ نہیں جانتا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں، تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیڑخانی کی ہے؟ جس وقت ترازو لایا جائے گا اور اس کو بھی لایا جائے گا، وہ نہیں جانتا کہ اس کا وزن کم ہوگا یا زیادہ، تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیڑخانی کی؟ جس وقت وہ سوال و جواب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیڑخانی کی؟ سنو، ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کی حدود کو اپنے نفس میں مستحضر رکھے تاکہ وہ اس سے تجاوز نہ کرے۔ بخاری اور مسلم نے عطا بن رواح سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابن عباس نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کی ایک عورت نہ دکھا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سیاہ فام عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اس نے عرض کیا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس دوران میں عریاں ہو جاتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں عافیت دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے کہا میں دورے کے وقت ننگی ہو جاتی ہوں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں۔ بس آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کی قسم وہ کتنی زیادہ عفت والی تھی کہ صحابیہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے اس وقت اپنی شرمگاہ اور عزت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے کا سوال کیا۔ یہ عفت ہے، اس لفظ کا جو معنی ہو سکتا ہے ان سب معنوں میں ان جیسوں کا یہ حق ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہو، سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ اللہ کے بندوں کے وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کا احترام کریں اور لوگوں کے اجتماعات میں نظم و ضبط پر مبنی، جس میں عام و خاص کے لیے حقوق مشترک ہوتے ہیں، عوامی ذوق اور دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، متنبہ رہو، مریض کو صحت مند کے پاس، بستر کو روشنی کے قریب اور ریشم کو چنگاری کے پاس لانے سے۔ مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔
لوگ جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. مسلمان عورتوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے.